جو حضرات کنارے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آ جائیں، بلا وجہ جوانی میں بوڑھے نہ ہوئیے، ٹیک لگا کے نہ بیٹھیے، ادھر آئیے۔ جو واقعی بوڑھے ہیں انہیں بیٹھنے کی گنجائش ہے، باقی آ جائیے آپ دین کی مجلس میں قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اچھا وہ وغیرہ کام کر سکتے ہیں، جزاک اللہ۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، حالات مشکل ہوں یا آسان، ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور قیامت تک جیسے بھی حالات آئیں گے، قرآن پاک ان حالات میں رہنمائی کرے گا۔ قرآن پاک ہر زمانے کی کتاب ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن رہنمائی نہ کر سکے۔ زمانے کی گردشیں قرآن پاک کو پرانا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے رہنمائی کرنے کے لیے ہی، ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حالات کے اعتبار سے قرآن پاک کی رہنمائی حاصل کریں۔ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ حالات آتے ہیں تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی ہر چیز محدود ہے۔ انسان کی نگاہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے انسان کی نگاہ دیکھ نہیں سکتی۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے ایک حد تک سوچ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں سوچ سکتا۔ ہر چیز انسان کی محدود ہے، عقل بھی انسان کی محدود ہے۔ اگر انسان اپنی عقل استعمال کر کے اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈے گا تو وہ ٹھوکر کھائے گا۔ عام طریقے پر یہ ہوتا ہے، جب مشکل آتی ہے تو ہم اپنی عقل سے اس کا جو سبب تلاش کرتے ہیں اس میں ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے اللہ کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے اپنے حالات کا سبب ڈھونڈے گا یا حل ڈھونڈے گا تو وہ ٹھوکر کھائے گا۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دلچسپ قصہ سناتے تھے. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ 3 بیوقوف ایک راستے سے گزر رہے تھے. بیوقوف تھے، راستے سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک اونچا مینار ہے، خوب اونچا مینار ہے. تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ انسان تو 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، یہ 100 فٹ اونچا مینار کیسے بنا؟ انسان 5-6 فٹ کا ہوتا ہے تو اتنا اونچا مینار کیسے بنایا گیا؟ اس پر آپس میں بات چیت کرنے لگے. تو ان میں سے ایک بیوقوف کہنے لگا کہ یہ مینار جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی آج کا نہیں ہے. جس زمانے میں لوگ بھی اتنے اونچے اونچے ہوتے تھے اسی زمانے میں یہ مینار بنایا گیا ہے، یہ آج کے زمانے کا نہیں. تو دوسرا بیوقوف کہنے لگا کہ نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس مینار کو زمین پر بنایا گیا تھا، اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیا گیا. یہ بھی دور کی کوڑی لے کر آیا کہ زمین پر بنایا گیا تھا پھر اس کو کھڑا کر دیا گیا. تو تیسرا جو ان تینوں میں سب سے اونچے درجے پر تھا، یعنی عقل مندی میں نہیں بیوقوفی میں. ہمارے پردھان منتری جی کا کوئی رشتہ دار رہا ہوگا، تو وہ جو تیسرا تھا اس نے دونوں سے کہا کہ بیوقوفوں تم لوگوں کو عقل نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ جب لوگ بھی اتنے اونچے اونچے رہے ہوں گے تب یہ مینار بنا. ایک کہتا ہے کہ زمین پر بنایا گیا پھر کھڑا کر دیا گیا. تم سے کس نے کہا کہ یہ مینار ہے؟ یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا. یہ اور دور کی کوڑی لے کے آیا کہ یہ کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا. تو جس طرح ان بیوقوفوں نے اپنی عقل استعمال کر کے مینار کا غلط سبب تلاش کیا، اسی طرح ہم اپنے اوپر آنے والے حالات کا سبب یا اس کا حل اپنی عقل سے تلاش کرتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں. ہمیں تو اس بات کا پابند کیا گیا کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. اگر آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تب بھی ہمارے لیے حل کتاب و سنت میں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ اس کے رسول کی رائے کی طرف آؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، آپ کی ہدایت کیا ہے، اس کی طرف لوٹ کر آؤ. آج ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کی بھی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا اور اپنے مسائل کو ہم اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حل نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال کرتے. جو ہمارے سماج میں صلح صفائی کا کام کرواتے ہیں، پنچ حضرات ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کتنے ایسے ہیں کہ آپس میں معاملہ بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو بسا اوقات اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو، کامیابی یہ ہے کہ ہمارے مسائل کتاب و سنت کے مطابق حل ہوں. کامیابی اس میں ہے. بہت سے پنچ حضرات ہوتے ہیں، ان کو خود شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ الٹے سیدھے فیصلے کر دیتے ہیں، معاملہ بنانے کے لیے ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو اللہ کی کتاب یا سنت کے خلاف ہو.
اور ہمارے گھروں میں جو دشواریاں ہیں، عام طریقے پر گھروں میں مسائل ہیں، ازدواجی زندگی اچھی نہیں، کہیں شوہر تیز مزاج ہے، کہیں بیوی چنگیز و ہلاکو کی بھتیجی نکل آتی ہے، کہیں ساس پریشان کر رہی ہے، کہیں بہو پریشان کر رہی ہے۔ اور عورتوں کا تو عجیب مسئلہ ہے، عورتوں کا عجیب مسئلہ ہے۔ ایک زمانے تک ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میں اچھی بہو تھی مگر مجھ کو اچھی ساس نہیں ملی۔ پھر جب وہ خود ساس بن جاتی ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں بہت اچھی ساس ہوں، مجھ کو بہو اچھی نہیں ملی۔ پھر وہ ترتیب الٹ جاتی ہے، میں اچھی بہو تھی، ساس اچھی نہیں ملی، اب میں اچھی ساس ہوں، بہو اچھی نہیں ملی۔ ہر حالت میں وہ حضرت جبریل کی نواسی ہے۔ بہو تھی جب بھی وہ اچھی تھی، اور ساس بنی تب بھی وہ اچھی ہے، لیکن خرابی دوسرے میں۔ ہمیں اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے۔ ہر بہن کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں۔ اگر وہ بہو ہے تو اس کو بیٹی کی طرح زندگی گزار کر دکھانا چاہیے، اس کے اندر اطاعت ہو، بات ماننے کا جذبہ ہو، شرافت ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، شوہر کے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی ہو۔ قرآن مجید میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، گویا کہ آپ نکاح کرنے والے لڑکے کو، نکاح کرنے والی لڑکی کو اور دونوں خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ یہ رشتے اللہ کے نام پر قائم ہو رہے ہیں، یہ رشتے اللہ کے نام پر بن رہے ہیں۔ رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم رشتوں کا فرق بھول جاؤ۔ بہت سارے گھروں میں مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو بیوی شوہر کے رشتہ داروں کا، اس کے ماں باپ کا، اس کے گھر کے لوگوں کا خیال نہیں کرتی، یا شوہر اپنی بیوی کے ماں باپ، اس کے گھر کے لوگوں کا احترام نہیں کر پاتا، وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خیال رکھنے کی چیز ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ رشتوں کو نبھانا بہت بڑا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی نصیحت فرمائی ہے کہ رشتہ داری کا خیال کرو۔ بھئی یہ پرچی آئی ہے، بہت ساری بہنیں گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، اندر وہ آ جائیں تاکہ اطمینان سے بیٹھ کر دین کی باتیں سن سکیں۔ اندر عورتیں کافی جمع ہیں اور شاید جگہ کی کچھ تنگی بھی ہو، لیکن ہال کے پیچھے کچھ جگہ خالی ہے، وہاں جا سکتی ہیں۔ تو رشتہ داریوں کا خیال کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار فرمائی ہے کہ رشتہ داری نبھانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، روزی بھی بڑھ جائے اور عمر بھی بڑھ جائے۔ اور کون انسان ہے ہم میں سے جو یہ نہ چاہتا ہو؟ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ لمبی عمر ملے۔ کسی انسان کی 75 سال عمر ہو چکی ہو، منہ میں دانت نہ ہو، پیٹ میں ہاتھ نہ ہو، پھر بھی آپ اس سے پوچھیں کہ انتقال فرمانا چاہتے ہیں یا ابھی رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ 2-4 سال اور رہ جاتا تو اچھا ہوتا۔ ایک آدمی کی تمنا ہوتی ہے میرے بیٹے کا صحرا میں دیکھ لوں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ جب بیٹے بیٹیوں کا نکاح ہو جاتا ہے
تب یہ نہیں اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اللہ کے دربار میں چلیں، اب وہاں سے دوسری تمنائیں شروع ہوتی ہیں کہ اولاد کی اولاد کو دیکھ لوں، پوتوں پوتیوں کو گود میں کھلا لوں، پھر پوتے پوتی ہو گئے، نواسے نواسیاں ہو گئے، اب ان کو گود میں کھلا بھی رہا ہے، اب کہیے کہ حضرت ملک الموت کو خط بھیجا جائے کہ تشریف لے آئیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں، کم سے کم ایک آدھ پوتے پوتی کا نکاح دیکھ لوں، شادی دیکھ لوں، وہ اپنے گھر آباد ہو جائیں۔ تمنائیں انسان کی رکتی نہیں، اور عمر زیادہ چاہتا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ کتنے لوگ زندگی سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ موت کا نام سننا نہیں چاہتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کے مواعظ میں ہے کہ ایک بہت بوڑھی خاتون تھی، بہت عمر دراز ہو چکی تھی، لیکن زندگی سے ایسی محبت اور موت سے ایسی نفرت تھی کہ گھر میں موت کا نام لینا بھی منع تھا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر میں تذکرہ نہ ہو، خوب عمر ہو چکی تھی۔ ایک دن کسی بات پر گھر میں اپنی پوتی نواسی کوئی جوان بچی رہی ہوگی، اس پر غصہ ہو گئی، تکرار ہو گئی، وہ لڑکی بھی پوتی یا نواسی جو بھی رہی ہو غصے میں آ گئی، اور غصے میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ اللہ کرے بڑھیا مر جائے۔ کہا تو یہ تھا کہ موت کا لفظ سننا پسند نہیں تھا، اور کہا کہ اس پوتی نے یا نواسی نے ڈائریکٹ بد دعا دی، اور موت کے لفظ کے ساتھ کہ اللہ کرے بڑھیا مر جائے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا تو رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھا لیا، یہاں تک کہ جو سب بچے باہر گئے ہوئے تھے، خاندان کے لوگ سب جمع ہو گئے کہ کہیں آخری وقت تو نہیں آ گیا، سب جمع ہو گئے۔ اب اس نے شکایت کی، شکایت بھی کیسے کی وہ سن لی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس لڑکی کو کتنی جرأت مند ہے، کیسی گستاخ ہے، یہ کہتی ہے کہ اللہ کرے بڑھیا یوں ہو جائے، مرنے کا تذکرہ نہیں کیا، کہتی ہے کہ یہ لڑکی کہہ رہی اللہ کرے بڑھیا یوں ہو جائے، میں تو یوں ہوں ہونے کے نہیں، اللہ کرے یہی یوں ہو جائے۔ اس نے بددعا کہا، راستہ پھر اس کی طرف موڑ دیا۔ تو موت سے ایسی دوری اور زندگی سے ایسی محبت ہے، انسان نہیں چاہتا کہ مرے، اور روزی کشادہ ہونے کی بھی انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیا آخر، ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کو وادی بھر کر سونا دے دیا جائے تو وہ اس پر قناعت کر کے نہیں بیٹھے گا، دوسری وادی کی تلاش کرے گا۔ ایک آدمی مزدور ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو کارخانے دار بنا دے، تو ایک کارخانہ اس کے دل کو سیراب نہیں کر پائے گا، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دوسرا کارخانہ بھی مل جائے، دوسرا مل جائے گا تو تیسرے کی تلاش ہوگی۔ انسان کی خواہشات رکتی نہیں ہیں۔ کسی بزرگ نے یہ بات کہی تھی کہ انسان کی ضرورت ہمیشہ پوری ہو جاتی ہے، مگر انسان کی حرص کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ضرورت ہر شخص کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی، تمنائیں ایک کے بعد ایک آتی جاتی ہیں، اور انسان انہی تمناؤں میں لگا رہ کر اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے۔ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ جو انسان اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کر لیتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے بظاہر وہ اپنی دنیا کا کچھ تھوڑا موڑا نقصان کر لیتا ہے، مگر آخرت کو جو ترجیح دے گا وہ انسان کامیاب ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے نصیحت کی، فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، جو باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت، اسے فنا ہو جانے والی دنیا پر تم ترجیح دو، آخرت کو حاصل کرو، دنیا کے پیچھے نہ چلو۔ لمبی لمبی امیدیں انسان کو ہلاک کر دیں گی،
دنیا کی چاہت انسان کو تباہ کر دے گی، دنیا کی محبت انسان کے دل کی دنیا کو اجاڑ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات ہے کہ لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، میں یہ خوف نہیں رکھتا کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، دنیا کی رونق و زینت میں تم لگ جاؤ گے، دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا، آگے بڑھنے کی کوشش کی، تیرا مکان اتنا بڑا تو میرا مکان اتنا بڑا ہوگا، تیری سواری ایسی تو میری سواری ایسی، تیری جائیداد اتنی تو میری جائیداد اتنی، دنیا کے سلسلے میں تم اسی طرح مقابلہ کرو گے جیسے تم سے پہلے کی قوموں نے کیا، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے اس نے ہلاک کر دیا۔ دنیا نے جیسے پہلے کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، تم کو بھی یہ دنیا تباہ کر دے گی۔ لمبی امیدوں میں مت پڑو، تھوڑے پر قناعت کرو، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو، دنیا سے بقدر ضرورت بوقت ضرورت حصہ لو اور اپنی ساری محنتوں کا مرکز اپنی آخرت کو بناؤ۔ آخرت سے جو محبت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دنیا سے جو محبت کرے گا وہ ناکامیاب ہوگا۔ قرآن میں کہا گیا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، کہ یہ دنیا کے انسان نقد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کے دل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، دنیا کے انسانوں تم دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، یہ تو تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، ہلاکت ہے، سراسر خسارہ ہے، نقصان کا سودا ہے، اور دنیا پر فریفتہ ہونا اللہ کی نگاہ سے گر جانا ہے۔ جو دنیا کی طرف جھک جائے گا، جو دنیا کے رونق و زینت کے پیچھے لگ جائے گا، جو مال اور مال اور مال اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اس کی تلاش میں لگے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی آخرت کا نقصان کر لے گا۔ تو دنیا سے بقدر ضرورت انسان حصہ لے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے اور جو چاہتا ہے اس کی روزی کشادہ ہو جائے، خوب روزی ملے اور خوب عمر بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بدولت روزی بھی اللہ بڑھائے گا، عمر بھی اللہ بڑھائے گا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، کوئی غلطی ہو جائے گھر کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے معاف کیجیے، کوئی قصور ہو جائے آپ سمجھائیے۔ محبت کا راستہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بغض اور دشمنی کا راستہ قربت کو بھی دوری میں بدل دیتا ہے۔ اجنبیت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے دشمنی کی وجہ سے، اجنبیت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے سختی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، نرمی جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں ہوگی اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ رشتوں میں، نعتوں میں، قرابت داری میں نرمی، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ رشتوں کو مضبوط کر دے گا۔ اور اگر یہ مزاج ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مرتے مرتے مر جاؤں گا لیکن فلاں کا منہ نہیں دیکھوں گا،
بعض ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں، کسی رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ کہیں گی کہ میں تو مر جاؤں گی مگر اس کو اپنے گھر کی سیڑھی نہیں چڑھنے دوں گی۔ رشتہ داری ختم، بات چیت ختم، آپس کے تعلقات ختم۔ لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ایام۔ ہمارے آقا نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، یہ بات جائز نہیں ہے۔ بات چیت بند کرنا، دوریاں پیدا کرنا، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ ہم رشتوں کو مضبوط کریں اور دوریاں نہ پیدا کریں، نفرتیں نہ تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں، نتیجے میں ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ اس سے آگے کی بات آپ سے میں عرض کروں کہ ہم اپنے سارے معاملات میں اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں۔ جو حالات آج ہیں اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کوئی شبہ نہیں، حالات سخت ہیں، ظالمانہ قوانین ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حالات ہم پر لائے گئے۔ ایسا مت سمجھیے کہ صرف مسلمانوں کو ستانے کے لیے یہ حالات بنائے گئے ہیں، نہیں، یہ تو گورنمنٹ نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنے دعووں کی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک شوشہ ملک میں چھوڑا ہے۔ NRC ہو، CAA ہو، NPR ہو، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لایا گیا ہے تاکہ حکومت کی جو ناکامیابی ہے اس پر پردہ ڈالا جائے۔ پردے ڈالنے میں یہ بہت ماہر ہے، پردہ ڈالنا ہوتا ہے تو 11 کلومیٹر لمبی دیوار بنا دیتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ابھی وہ آنے والے تھے حضرت ٹرمپ امریکہ سے، تو احمد آباد میں 11 کلومیٹر لمبی دیوار، یہ دیوار کاہے کے لیے بن رہی ہے؟ آپ تو بہت وکاس پروش ہیں، اتنا آپ نے گجرات کو چمکا دیا کہ پوری دنیا میں ویسا کوئی شہر نہیں ہے، تو اب دیوار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو غریبوں کی جھگی جھوپڑیاں ہیں، غربت زدہ لوگ جہاں رہتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے دیوار کھڑی کر دی اور 3 گھنٹے ان کو وہاں رہنا تھا۔ جو آئے تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، بڑھاپے میں بھی ان کی حرکتیں جوانوں کو شرمانے والی ہیں۔ وہ جو آئے تھے باہر سے، ہاں، وہ کچھ دودھ کے دھلے نہیں ہیں اور عجیب لوگ ہیں۔ دہلی میں لوگوں کا خون ہو رہا ہے، وہاں گلے مل رہے ہیں، اور گلے بھی مل رہے ہیں تو گلے پہ گلے مل رہے ہیں۔ وہ اردو کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے 2 محاورے ہیں، ایک گلے ملنا ہے اور ایک گلے پڑھنا ہے۔ تو وہ گلے مل نہیں رہے تھے، وہ تو گلے پڑھ رہے تھے بار بار، یہاں تک کہ ایک دفعہ تو ہمارے پردھان منتری جی کی صدری میں انہوں نے ہاتھ ڈالا۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ تھا، اس کو میں کہہ نہیں سکتا نیت ان کی کیا تھی، لیکن تصویریں آئی ہیں، اتنا زبردست گلے مل رہے ہیں کہ ان کی صدری میں ہاتھ ڈالا اور بار بار گلے مل رہے۔ 3 گھنٹے کا دورہ تھا، 100 کروڑ روپے خرچ ہوئے، 100 کروڑ روپے 3 گھنٹے کے دورے پر، ایک ایسے ملک میں جہاں کسان خودکشی کر رہے ہیں، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر گھنٹے ایک بے روزگار نوجوان خودکشی کر رہا ہے، پورے ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، پیداوار کی شرح گر رہی ہے، بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، افراتفری پورے ملک میں مچی ہوئی ہے۔ وہاں ایک امریکی صدر کے دورے پر، وہ بھی 3 گھنٹے کا دورہ احمد آباد کا، 100 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے۔ شرم نہیں آتی؟ کہا گیا تھا کہ ہم وکاس کریں گے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ انسان کا بچہ بھی تو 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے،
یہ وکاس ایسا بچہ ہے جو 6-7 سال میں نہیں پیدا ہوا، سب انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں کب پیدا ہوگا۔ بعض لوگ تو لڈو پیڑے بھی لے کے آ گئے تھے کہ وکاس پیدا ہونے والا ہے، لیکن وہ سارے لڈو پیڑے جو ہے وہ ضائع چلے گئے، ابھی تک وکاس پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیسے کیسے دعوے کیے گئے تھے، 15-15 لاکھ اکاؤنٹ میں آئیں گے، جن کے کھاتے نہیں تھے سب نے کھاتے کھلوا لیا جلدی جلدی، یہ سوچ کر کے من و سلوہ اترنے والا ہے، لیکن آج تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور کتنے دعوے کیے گئے تھے وہ آپ سے میں بیان نہیں کرتا، لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو مسائل ملک میں اٹھائے گئے ہیں وہ سب ناکامی کو چھپانے کے لیے، کوئی ضرورت NRC کی نہیں تھی، کوئی ضرورت CAA کی نہیں تھی، اور یہ جو اب NPR آ رہا ہے، یہ NPR بھی NRC ہی کا بچہ ہے، اسی کی اولاد ہے، اس لیے NPR کا بھی ہم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور صاف کہنا چاہیے کہ ہم کوئی معلومات نہیں دیں گے۔ جو آپ سے مجھے اس وقت کہنا ہے وہ یہ کہ جو حالات ملک میں ہیں وہ سنگین ہیں۔ دہلی میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی دردناک ہے، UP میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی تشویش میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، لیکن ان سارے حالات کے پیش نظر ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہونا ہے۔ قرآن پاک ہمیں سبق بتا رہا ہے کہ جو حالات تم پر آئے ہیں، جو مصیبتیں تم پر آئی ہیں، جو پریشانیاں تم پر آئی ہیں، صاف صاف سنو، وہ دوسروں کی لائی ہوئی نہیں ہے، وہ خود تمہاری بلائی ہوئی ہے۔ کسی حکومت نے تم کو حالات میں نہیں ڈالا، تمہارے گناہوں نے تم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت سی غلطیوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں اللہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی غلطیوں کی، ان کے بعض گناہوں کی سزا چکھاتا ہے۔ کیوں چکھاتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، گناہ سے توبہ کرنے۔ اس لیے اللہ حالات ڈالتا ہے۔ جب حالات آئیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، جب مشکل وقت آئے تو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیے، اپنی ذات کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے۔ آج ہم پر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں۔ دہلی میں کتنے لوگ لاپتہ ہیں، UP میں کتنے لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے، ارادے اچھے نہیں ہیں، منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، دشمنوں کی زبان سے نکلی جا رہی ہے، اور جو کچھ ان کے دل میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے۔ جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ارادے ان کے دلوں میں موجود ہیں۔ دشمنی اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے، نفرت کا زہر پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ برملا کہا جاتا ہے، فلاں فلاں کو مارو، فلاں کو قتل کرو، فلاں کو جینے مت دو، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن ہم آپ اپنے آپ کا کتنا جائزہ لے رہے ہیں، اس پر غور کر لیجیے۔ ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہو رہے ہیں، ہم اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ غور کر لیجیے، ہمارے نوجوانوں کی بے حیائی کم ہو رہی ہے، ہماری بچیاں، لڑکیاں، کیا وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا رہی ہیں؟ برابر اس کی خبر مل رہی ہے کہ ہمارے یہاں کی مسلمان لڑکیاں وہ ندی کے اس پار جا کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ موج مستی کر رہی ہیں۔
اسکول کالج میں مخلوط تعلیم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں اور دوسرے مذہب کے لڑکوں کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ بے حیائی جس قوم میں بھی آتی ہے اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمیں تو بتا دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں فسق و فجور بڑھ جاتا ہے، بے حیائی بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں مالداروں کی کثرت کر دیتے ہیں، پیسے والے، روپیے والے، عزت والے، وجاہت والے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ عیاشی اور بدکاری کے راستے پر چلے جاتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، پھر اللہ کی بات سچ ثابت ہوتی ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ما ظہر فی قریتنا الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکها، حدیث میں ہے جس بستی میں سود کا گناہ اور بدکاری کا گناہ عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک زبردست قوم سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کی قوم کے لوگ ہیں، لشکر ہے۔ جب اس قوم سے قریب ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو جو ان کی بستی میں جانکار لوگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی مدد کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جب تک اللہ کی مدد ہٹے گی نہیں تم ان پر غلبہ نہیں پا سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس قوم کے لوگوں نے پوچھا راستہ کیا ہے، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ان جاننے والوں نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو سجا سوار کر ان کے راستے میں کھڑا کر دو اور ان سے کہہ دو کہ کسی بھی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کریں، اگر وہ لوگ بدکاری کے راستے پر چلے جائیں گے تو اللہ کی مدد ان سے اٹھ جائے گی اور پھر اس وقت تم ان کو شکست دے سکو گے، ان کا مقابلہ کر سکو گے۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے یہی کیا، لڑکیوں کو سجا سوار کے کھڑا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا خبردار کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور اپنے آپ کو بے حیائی سے، بدکاری سے بچاؤ۔ قوم کے لوگوں نے پورا عمل کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، لیکن صرف ایک شخص تھا جس نے راستہ چلتے ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا، ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا اور کہنے لگا موسیٰ آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی کہوں گا اور اللہ سے ڈرو، لیکن اس نے بات نہیں مانی، بدکاری کی، گناہ کا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ قرآن میں کہا گیا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ ہم نے دنیا کے انسانوں میں تم کو اپنے پیغام اور اپنی گفتگو کے ذریعے چن لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، زبردست پیغمبر، اور اپنی قوم میں موجود ہیں، لیکن ایک شخص کی بدکاری کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی۔ ایک گلٹی نکلتی تھی حلق کے پاس اور انسان گرتا تھا مر جاتا تھا، منٹوں میں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مر گئے، اچانک کھڑے کھڑے گرتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔
اللہ جب اپنی طاقت دکھانے پر آتا ہے تو دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے چائنا کے لوگ مسلمانوں پر کتنا ظلم کر رہے تھے، سینکڑوں مسلمانوں کو ہاتھ پیر باندھ کے جنگل میں ڈال دیا گیا کہ درندے کھا جائیں گے، کسی ایک مسلمان کا وجود وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، برقعے پر انہوں نے پابندی لگا دی، اپنے ملک میں کسی مسلمان کو پناہ نہ دینے کا قانون بنا لیا، سب کچھ کیا۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو پھر اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی اور کورونا وائرس کی شکل میں اپنا عذاب اتار دیا۔ اب وہی لوگ جو کہتے تھے برقعے پر پابندی ہے، کسی مسلمان عورت کو برقع پہنے ہوئے دیکھتے تھے تو سڑک چلتے ہوئے برقع اس کا نوچتے تھے اور بڑی شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ دیکھیے عورتیں تو عورتیں، مرد بھی برقع پہن کے گھوم رہے ہیں، وہاں کے مرد بھی پورے نقاب پوش ہو گئے اوپر سے لے کے نیچے تک، اس لیے کہ خطرہ ہے کب وائرس گھسے گا، کب گرے گی اور ختم ہو جائے گا۔ ہزاروں لوگ مر چکے، جو اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، دنیا سے چھپا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو وہاں زندہ جلایا گیا ہے تاکہ وائرس ختم ہو جائے۔ لیکن اتنے ترقی یافتہ ملک میں بھی صورتحال یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، سائنسداں اور وہاں کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں، اور بہت تحقیق کے بعد یہ بات وہاں کے سائنسدانوں نے کہی ہے کہ ہم اگر پوری محنت کریں گے تو 3 سال کے بعد ہم اس وائرس کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وائرس کا علاج 3 سال کے بعد، 3 سال تک اگر وبا چلتی رہی تو ایک کتے کا بچہ بھی باقی نہیں بچے گا، 3 سال تک آپ دوا بناتے رہیں گے۔ اللہ نے بتایا کہ اگر ہم سے مقابلے پر آؤ گے تو ہم بڑی چیز کے ذریعے نہیں، خوردبین کے ذریعے نظر آنے والے وائرس اور جراثیم سے تم کو مار ڈالیں گے۔ پوری دنیا حیران ہے، 40 ملکوں میں جراثیم پھیل چکے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی پھر اس کو روک نہیں پاتا، خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی طاعون کی وبا آئی، گلٹی نکلتی تھی، گرتے تھے مر جاتے تھے۔ تفسیروں میں ہے 70,000 لوگ تھوڑی دیر میں مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ مر گئے۔ ایک آدمی نے بدکاری کی تھی، اللہ کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت طاقتور شخص تھا، اونچا ہٹا کٹا انسان، وہ شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب گیا تو سب امن تھا، اطمینان تھا، کوئی وبا نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ اب جو شکار کر کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ قوم میں تو وبا پھیلی ہوئی ہے، گھبرا گیا، پوچھا کہ یہ وبا کیسے پھیل گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص نے بدکاری کی، زنا کیا، اس کے نتیجے میں یہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہے وہ شخص؟ تو بتایا گیا کہ وہ فلاں عورت کو لے کر خیمے میں ہے جہاں اس نے بدکاری کی ہے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، شکار کر کے آیا تھا، نیزہ ہاتھ میں تھا۔ وہ گیا، خیمے میں داخل ہوا اور اتنا طاقتور شخص تھا کہ اس نے نیزہ اس طرح مارا کہ اس مرد اور عورت دونوں کو اپنے نیزے میں پرو لیا، نیزہ دونوں کے آر پار کر دیا، اور طاقتور اتنا تھا کہ نیزے پر ان دونوں کو اٹھا کر خیمے سے باہر لے کر آیا، اور اس کے بعد اس نے وہ نیزہ ان دونوں کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، جو تیری نافرمانی کرے گا، تیرا حکم توڑے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ تفسیروں میں ہے کہ جب اس نے یہ عمل کیا، اس طرح دونوں کو ختم کر کے ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھم گیا اور وہ طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ جو حالات ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہیں، اس لیے اللہ سے سچی پکی توبہ کیجیے اور اچھے اعمال کے راستے پر آئیے، صدقہ خیرات کا اہتمام کیجیے اور اپنے سماج اور معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیے اور خوب ذکر کا
دعا کا اہتمام کیجئے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور سرخروئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔